عالم کو اپنے علم کی دولت دینا ہے اور شاہد کو اپنی زہد و عبادت دینا ہے۔ جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں سبھی مگر مجھ کو تیرے کرم تیری رحمت دینا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی آیت کا یہ بڑا دو لفظ وہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ لے لو اور اس سے منع کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے کہنے کے نقصان دہ ہے اس کی طرف مت جاؤ، اسے مت دیکھو، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ جس کی فضیلت بیان کرے اس کی فضیلت اور افضل سمجھو، اور جس کی طرف سے منہ موڑے اس کی طرف سے تنظیم موڑو۔ اس کی بتا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں جو دیں وہ دے۔ سوال یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جیسا آپ نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ نمازوں میں جب تشہد میں آدھے اخیرہ میں بیٹھو اور التحیات پڑھو تو تصویر محمد پر تصور قائم کرو۔ اب تصویر محمد پر تصور قائم کرو، اور جب تصویر محمد پر تصور قائم ہو جائے تو کہو السلام علیکم، تب تمہارا سلامی کرنا جائز ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فقہ کے بہت بڑے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بلا تفریق مسلک کو ملت ہر فرقہ مانتا، کوئی سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلام، کوئی بھی جتنے فرقے، حالانکہ اسلام فرقوں میں بانٹنے نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، عبادات کے طریقے ایک ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، سب کچھ سب کے لیے بس ایک ہی ہے، لیکن ہم 72 میں بچ گئے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ یہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا، کمی کہاں سے واقع ہوئی، یہ فطور اسلام نے کہاں سے جنم لیا، اس کی وضاحت کرنے پر کسی کو تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ نے اتنا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں اتنا فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو، اور اس میں سچائی بھی ہے، کیونکہ تمہیں قرآن کہاں سے ملا محبوب کی زبان میں؟ فرمان اللہ کا ضرور ہے، کلام اللہ کا ضرور ہے، قرآن اللہ کا ضرور ہے، لیکن آپ نے کس سے سنا؟ وہ زبان مصطفیٰ سے سنا۔ رسول نے بتایا کہ اللہ نے یہ فرمایا تو ہم نے جانا، لیکن تو ہمارے لیے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ ہے، بعد میں احکام خدا ہے۔ رسول نے بتایا کہ یہ حکم خدا ہے، تب ہم نے جانا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور رسول نے یہ بتایا کہ میرا فرمان ہے تو ہم نے جانا کہ یہ رسول اللہ کا، اور رسول اللہ کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوئی، قرآن سے رسول کی فضیلت ثابت ہوئی تو ہم نے رسول کو جانا، پہچانا، مانا۔ یہاں تک کہ جب نبی نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، رسول نے خود دعویٰ نہیں کیا کہ میں بانٹتا ہوں، جبکہ قرآن میں خدا خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام عالم کے لیے رحمت، میرا محبوب تمام عالم کے لیے رحمت۔ اب مسلمانوں نے الگ الگ نظریہ رسول کے بارے میں قائم کر لیا ہو، یہ الگ بحث ہے۔ جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، وہ پیغمبر جو جنگل کے جانور کے گلے میں رسی نہ برداشت کر سکے، اسے مسلمان یہ کہے کہ 40 اونٹ جمع کیا، رسول اللہ کی شفاعت میں، رسول اللہ کی نجات میں بھی معاذ اللہ شک تھا کیا؟ وہ قربانی دے رہے تھے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی سوچ ہے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین اسے کہتے ہیں جس کے پیر کے نیچے، جوتیوں کے نیچے چیٹی پڑ جائے تو بھی مرے بچ جائے۔
اسے کہتے ہیں رحمت اللہ۔ یہ ہم اپنا نظریہ بتا رہے ہیں، اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اور صوفیاء کرام نے ہمیشہ صاف ستھری سچی باتیں کہی ہیں، لوگوں کو جوڑنے کی باتیں کی ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کی ہیں۔ صوفیاء کرام نے سب کو جوڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں صرف مسلمان جاتے ہیں، مندر میں صرف ہندو جاتے ہیں، گرجا گھر میں عیسائی جاتے ہیں، گرودوارے میں سکھ جاتے ہیں، لیکن پیروں فقیروں کا دربار ایسا ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی کوئی تقریب نہیں ہوتی، کوئی بھی دو پھول لیے ہوئے عقیدت کے اور چلا آ رہا ہے سر پہ رومال رکھ کے، رومال نہیں ہے تو ننگے سر بھی آ رہا ہے۔ دربار صابر پاک میں دیکھ لو، عطائے رسول ہندل ولی غریب نواز میں دیکھ لو، دیوا شریف میں، بارہ بنکی میں، حاجی وارث پاک، جتنے آستانے ہیں وہاں پہ ہندو مسلمان کسی سے کوئی ذات برادری پوچھی ہی نہیں جاتی، نہ مسلک و فرقہ پوچھا جاتا۔ ان پیروں فقیروں کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس رحمت للعالمین کا مشن ہے، رحمت للعالمین نے سب کو جوڑا ہے، جوڑا نہیں ہے۔ اور ہمارے میں کچھ فرقوں نے ایک دو فرقے اسی لیے بنے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو غلط کہا، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، 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 تبھی تو انہوں نے فرقے بن گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوں تو ان میں سے ایک کافر ہے۔ بھائی تمہاری لڑائی دیکھ کر رسول اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ ایک گیا ان میں۔ بات چل رہی ہے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول نے کیا دیا ہمیں؟ رسول سے ہمیں کلمہ ملا۔ کلمہ بھی کس سے ملا؟ رسول سے ملا۔ آمنا صدقنا۔ رسول سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں رسول سے قرآن ملا۔ آمنا صدقنا۔ رسول سے ہمیں کیا ملا؟ رسول سے ہمیں نماز ملی۔ آمنا صدقنا۔ رسول سے ہمیں کیا ملا؟ رسول سے ہمیں صبر کی تلقین ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، قرآن ملا، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کا احکام ملا۔ لیکن عطا سب رسول کی ہے، اس میں وسیلہ رسول ہے۔ اگر کوئی رسول کو چھوڑ کر کے کچھ پانا چاہ رہا ہو تو اس کا اپنا مقدر وہ لے لے، مجھے کوئی الرجی نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ رسول کو چھوڑ کے تم نہیں پاؤ گے، تم پا سکتے ہو تو لے لو۔ میرا اپنا نظریہ یہ ہے، اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے، تیور یہی ہے، مزاج یہی ہے، حکم یہی ہے، اعلان یہی ہے، فرمان یہی ہے کہ میرے محبوب کو چھوڑ کر ہمارے دربار سے تم کچھ نہیں پاتے۔ اگر وسیلہ ضروری ہوتا تو اللہ ڈائریکٹ جبریل کے ذریعے اپنے بندوں کی ہدایت کر دیتا، نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ سب سے پہلے ضروری ہے وسیلہ۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کا، محمد رسول اللہ کا وسیلہ پکڑا اور وسیلہ بنا کر بھیج کر کے کہا، رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، تو خدا نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بن گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر نامکمل ہے، اور محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے بغیر نامکمل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ جہاں ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ضرور ہوگا، اور جہاں محمد رسول اللہ ہوگا وہاں لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا۔ تو کلمہ ہم سے، کلمہ ہم کو رسول سے۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے چھوٹی سی، دو لفظ پڑھا ہے، آیت بھی پوری نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دے، اور جس سے منع کر دیں بات ہے۔ رسول نے ہمیں کیا دیا؟ دیکھو، کوئی بھی رہبر، کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی پیر، کوئی بھی گائیڈ، کوئی بھی استاد، کوئی اسکیم، کوئی تحریک، کوئی مشن، کوئی قانون جب چلاتا ہے تو اس کا محافظ مقرر کرتا ہے، اس کا خلیفہ۔ اللہ نے بھی اپنا خلیفہ مقرر کیا دنیا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ ویس کالا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت عزیزوں اور دوستوں، میرے بیان میں کسی کی شکنی نظریہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ نہ سمجھ سکیں گے تو یہ میرا نصیب ہے، لیکن آپ یہ گمان نہ لائیں کہ میں کسی کی تردید کرنا چاہتا ہوں یا کسی کی رد کرتا ہوں۔
ایسا کوئی صوفیاء کرام کا نظریہ نہیں ہوتا، اور ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہم صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ تو جو میرا محبوب جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو۔ رسول نے کہا، رسول نے اپنا نائب بنایا، اللہ نے نائب بنایا آدم، اللہ نے نائب اپنا کس کو بنایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اس نے اپنا خلیفہ بنا دیا تب کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تمام فرشتوں کو، وقت فرشتے ہی تھے، ابھی دنیا نہیں ہے، پہلا ابو البشر ابھی آیا ہے، تو لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہا اس کو سجدہ کرو۔ کس نے کہا سجدہ کرو؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ کس کو کہا سجدہ کرو؟ آدم کو۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر آگے آیا فسجدوا، بس سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ تو جب اللہ کے سامنے ہی ایک منکر کھڑا ہو گیا، اللہ کے سامنے ہی جب ایک انکار کرنے والا کھڑا ہو گیا، تو کوئی ضروری ہے کہ حالات میں ہماری بات کی تائید کر لیں؟ ہماری بات کے بھی انکار کرنے والے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تو جب اللہ نے اپنا نائب بھیجا، جب اللہ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے بھی اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو فرماتے ہیں رسول من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ مقرر کر دیا رسول نے، نامزد کر دیا رسول نے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول نے کہا ہے، جس کی زبان سے خدا بولا ہے۔ قرآن پر جن لوگوں کا یقین ہوگا، قرآن پر جن کا ایمان ہوگا، وہ قرآن کو سنیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی وحی بولتا ہے، اللہ کی آواز بولتا ہے، اللہ کی زبان بولتا ہے، اللہ کا پیغام بولتا ہے۔ تو رسول نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہی ہوگی، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا۔ رسول نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اپنے منصب کو، اپنے مشن کو، اپنی تحریک کو سنبھالنے والا، چلانے والا مقرر کر دیا۔ اب مولا کائنات نے کسے مقرر کیا؟ مولا کائنات نے بھی اسے بھی مقرر کیا جسے رسول چاہتے، جس کے بارے میں رسول کہہ چکے تھے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ارے میاں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، بہت بڑی بات رسول نے کہی۔ رسول فرماتے ہیں لوگ عبادتیں کرتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم پہ کلمہ سب سے پہلے واجب ہے، پھر اب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے مردود کر دے۔ شک میں ہے کہ ہماری قبول بھی، ہم خالی فرائض ادا کر رہے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا قبول ہی ہے۔ اور انہوں نے تو ابھی کوئی عبادت بھی نہیں کی، 4 سال اور 6 سال کا سن ہے۔ رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی کوئی عبادت نہیں کی ہے، ابھی کوئی کلمہ نہیں پڑھا ہے، نہ نبوت کی تصدیق کی۔ ارے 4 سال کی عمر میں کیا جانتا ہے بچہ؟ نہ کلمہ جانتا ہے صحیح، نہ گالی دینا جانتا ہے، نہ دعا دینا جانتا ہے۔ بھائی
4 سال کے بچے کی ہمارے تمہارے بچوں کی تو کوئی اوقات نہیں. ہاں رسول کے نوازوں کی اوقات ہے, وہ جان چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, تبھی تو رسول اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں, جنتی جوانوں کے سر. یہ سب پہچان کرایا رسول نے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نمازوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم تصویر محمد پر تصور قائم کرو اور جب تمہارا تصور قائم ہو جائے تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی, تب تمہاری نماز ہوگی. معلوم ہوا کہ سلام سامنے والے کو کیا جاتا ہے, پیٹھ پیچھے دیوار کے پیچھے گھر کے باہر والے کو پکار کے نہیں کیا جاتا سلام. اور ہماری آنکھ کہاں دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ عابد مستری ادھر سے آ رہے ہیں خلیفہ صاحب, ہم یہیں سے پکار دیں. ہم تو جب سامنے دیکھتے ہیں, آپ ہمیں جب سامنے دیکھتے ہو تب سلام کرتے ہو. سامنے دیکھ کر سلام کرنے کا حکم ہی ہے. تو جب السلام علیکہ ایھا النبی کہا گیا تو یہ دھوکے کا سلام نہیں ہے, غائب کا سلام نہیں ہے, حاضر کا سلام ہے. اب سوال یہ ہے امتیوں پر یہ حکم اللہ کی جانب سے فقہ کے امام نے دیا کہ رسول اللہ کا تصور کر کے تصویر محمد پر السلام علیکہ ایھا النبی کہو. راج کرے گی قانون بنانے والا رسول, نماز لانے والا رسول, قرآن بتانے والا رسول, نماز کے احکام و طریقے بتانے والا رسول, تصور معلوم نہیں کریں وہ کن کا تصور کرتے ہیں. ایک سوال دنیا پوچھے گی کہ بھائی رسول نماز ساتھوں کے ساری دنیا کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہتے. یہی نماز رسول پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم 5 دن رسول. ہم حسین کی نماز سے اپنی نماز کا موازنہ نہیں کر سکتے, رسول کی نماز کو اپنی نماز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. بھی نماز پڑھتے ہیں, رسول نے بھی پڑھی, حق ہے, لیکن رسول نے کیا پڑھی وہ رسول جانے, ان کا خدا جانے. امام حسین نے کیا پڑھی امام حسین جانے, ان کا نانا جانے. لیکن ٹھیک ہے رسول کے تصور میں امتی کی نماز ہوتی ہے, رسول کس کا تصور کرتے ہیں, رسول کسے سلام کر رہے ہیں, رسول کس کا خیال کر رہے ہیں, رسول کس تصویر پر تصور قائم کر رہے ہیں. ارے دوستو اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ ماتھا پچی نہیں ہے. رسول نے سجدے میں حسین کو پشت مبارک پر بیٹھا کر دکھا دیا کہ ساری دنیا کے سجدے ایک طرف, آدم سے ایدم تک سارے سجدے ایک پلڑے میں, محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں, تو ساری کائنات کے سجدوں پر بھائی. یہ میں نہیں کہتا ہوں عقیدت میں بہتے ہوئے نہیں, حقیقت میں بول رہا ہوں, قرآن کی گواہی کے ساتھ بول رہا ہوں, اللہ کے دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ایک طرف محمد رسول اللہ کا ایک سجدہ ساری کائنات کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہ سجدہ جس کی محبت پہ قربان کیا جائے, جس کی یاد میں طول دے دیا جائے, یہاں بحث کا موقع ہی کہاں رہ گیا, یہاں سوچ بچار کرنے کی نوبت ہی کہاں رہ گئی کہ کس کے خیال میں رسول سجدہ طول دیتے ہیں. تو حسین بیٹھے ہوئے ہیں, راوی لکھتا ہے کہ جب تک امام حسین پشت مبارک پر سوار رہے, اب تک لکھا ہے جب تک بیٹھے رہے تب تک نہیں اٹھایا سجدے سے سر. ہم تو ٹھکا ٹھک تمہارے جانا ہے گھاس لانے, چری کاٹنے, بھینس تو کھوٹا توڑ رہی ہوگی, ڈنگر بھاگ رہے ہوں گے, دکان میں گاہک کھڑا ہوگا ہمارے پاس, تو ہماری نمازوں میں تمام معاملات کھڑے ہوئے ہیں. ارے یہ رسول کی نماز ہے بھائی, امام حسین پشت مبارک پر سوار ہے, اور رسول دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی عبادت, کسی کا سجدہ, کسی کی نماز میرے اہل بیت کی محبت کے بغیر نامکمل. عزیزوں اور دوستوں, یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں کے پاس کلمہ تھا, قرآن تھا, نماز تھی, روزہ تھا, حج تھا, زکات تھا, وہ کسی چیز کے منکر نہیں تھے. سمر میرے قرآن تھا, کھولے عالم دین تھا, ابن زیاد جو اس کا بنایا تھا, سپہ سالار تھا یزید کا. یہ سب دین جاننے والے لوگ, یہ سب کلمہ گو لوگ تھے, کوئی کافر نہیں تھے.
یا کوئی غیر مشرک نہیں تھے، یہ سارے کے سارے مسلمان تھے، لیکن آئی دنیا ان پہ لعنت کیوں کر رہی ہے؟ لعنت اس لیے کر رہی ہے کہ ان کے پاس خصوصیت نہیں، ان کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں تھی، وہ آل رسول کو قتل کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے نماز روزوں کو لعنت میں ڈال دیا۔ میرے عزیزوں دوستو، میں عبادتوں کا منکر نہیں ہوں، سب کو اپنی اپنی نجات کی پڑی ہے، لیکن عبادت رسول کی آل کے ساتھ منسلک کر دو، حسین کی محبت کے ساتھ جوڑ دو، تو تمہاری ساری عبادتیں مقبول ہو جائیں، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ یہ ان کی مجلسیں کیوں کی جاتی ہیں، یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں، 10واں 20واں کیوں مناتے ہیں؟ رسول نے انہیں نجات کا ذریعہ بتایا ہے، ان کی یاد ختم ہو جائے گی تو ہماری عبادات کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ عزیزوں اور دوستوں، ہر قوم کے پاس آئیڈیل ہوتا ہے، ہر قوم کے پاس ایک اداہرن ہوتا ہے، مثال ہوتی ہے، نمونہ ہوتا ہے۔ ہمارا نمونہ حسین اعظم ہے، اور انہوں نے وہ قربانی دی ہے۔ لوگ تلواروں کے ذریعے سے جنگوں کو سر کیا کرتے ہیں، اور امام حسین وہ ذات مقدس ہے جس نے سر دے کر تلواروں کی دھاروں کو بند کر دیا ہے، آج سے لے کے رہتی دنیا تک۔ ارے میاں، تم نہیں مانو گے، مسلمانوں تم نہیں مناؤ گے، تو دنیا کی ساری قومیں تیار ہو گئی ہیں اور سب نے سمجھ لیا ہے حسین کی قربانی کو۔ حسین وہ نام ہے جس نے زندگی میں سب سے پہلے آتنکواد کے خلاف آواز اٹھایا، جس نے گنڈا گردی کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی۔ اور آج جو حسینی ہے وہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جو حسینی ہے وہ آتنکواد سے بچا رہے گا، پہچانے گا۔ مگر ضروری ہے کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ ہاں، اپنی نجات کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم مسجد سے نکلے ٹیڑھی ٹوپی لگا کر اور کسی کو گالی دیتے ہوئے نکلے تو یہ کم مگر یہ فلانا نماز نہیں پڑھتا ہے، سایہ تم خدائی دعویٰ نہ کرو، یہ معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے بارگاہ میں کون نمازی ہے، کون بخشش کا مستحق ہے، اور کون جو ہے جس کی رحمت ہو رہی ہے، یہ تو اسی پر چھوڑو۔ خدائی اپنے ہاتھ میں مت لو، تم فتوے نہ لگاؤ۔ یہ صوفیاء کرام نے ہمیشہ جوڑا ہے اور یہ بتایا ہے، محبت پھیلایا ہے، محبت سے دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں۔ ہاں، میں ایک بات بول گیا تھا کہ جس رسول کو جنگلی جانور کے گردن میں رسی برداشت وہ قربانیاں پیچھے کرے گا۔ میری بات تھوڑی طرف لگے گی لوگوں کو، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قربانی کا حکم وہ ہے رسول اللہ۔ ایک بار ایک یہودی جنگلوں میں بھاگا پھرا 2 دن تک، کہیں سے کہیں تک ڈھیر کھا کے ایک ہرنی پکڑ کے لیا، اور ہرنی پکڑ کے لایا اپنے دروازے پہ۔ رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوگا، جیسا کہ میں نے قرآن کا پیغام سنایا آپ کو۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تمام معلوم کے لیے رحمت للعالمین کا گزر ادھر سے ہوا۔ رحمت للعالمین وہی ہو سکتا ہے جو سب کی زبان سمجھتا ہے، چینٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر حیوان، جن و جنات، ہر شے دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ چرند پرند کے علاوہ پتھر، پہاڑ، پیڑ، سب کی بھاشا کو سننا جانتا ہو، اسے رحمت للعالمین۔ ہرنی نے فریاد کر دی، یا رسول اللہ، میرے 2 بچے ہیں جنگل میں اور مجھ کو شکاری کہہ کر لایا ہے، آپ اگر ہمیں چھوڑ دیں تو میں انہیں دودھ پلا کر کے واپس آؤں۔ رسول اللہ نے فوراً کھول دیا۔ بھائی ہم اور آپ کھول دیں گے تو بھلا کیا اعتبار ہے؟ اب وہ رسول سے وعدہ کر رہی ہے نا، ہرنی کس سے بات کر رہی ہے؟ رسول اللہ سے بات کر رہی ہے۔ تو رسول وہ ہرنی وہ جانور ہے، وہ انسان دغا باز نہیں ہے۔ رسول سمجھ رہے ہیں کہ یہ جانور ہے، یہ حیوان ہے، یہ چرند ہے۔ اسے کھول دیا رسول نے، کی طرف چلی گئی، اتنے میں یہودی آ جاتا ہے اور اس نے دیکھا کہ ہمارے شکار کو محمد رسول اللہ نے کھول دیا۔ وہ بہت بڑا ہو گیا، اپنی گالی محبت دینے لگا، لوگوں کو محبت کر دیا۔ میں نے لگا کہ دیکھو ہم 3 دن تک بھاگے پھرے، میرے پیر میں کانٹے چبھے،
میں زخمی ہوا، گرا پڑا، ٹوٹا پھوٹا، کیسا کیسا کر کے میں ہرن پکڑ کے لایا تھا، اسے باندھ رکھا تھا، انہوں نے کھول دیا، وہ بھاگ گئی جنگل میں۔ اب یہ کہہ رہا ہے، ابھی تک کہہ رہا تھا میری نبوت مانو، میری پیغمبری مانو، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی ہرن واپس ہے، اب یہ بھی مانو۔ بتاؤ بھلا، 3 دن تک دوڑ بھاگ کر کے جس کو میں باندھ کے لایا، پکڑ کے لایا، باندھا، وہ آزاد ہوئی تو کہیں واپس آ رہی ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جب تک واپس نہیں آئے گی میں یہاں کھڑا ہوں، میں ضامن ہوں۔ بہرحال وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا، اس لیے وہ خاموش رہا کہ چلو دیکھ لیا جائے، مسلمان ہوتا تو تلوار نکالتا، کیسے کیسے تم پہلے واپس آئے۔ دیکھا کہ وہ ہرنی تو بچوں کو لیے ہوئے ساتھ، اور وہ یہودی جب اس کو باندھنے لگا اس کے گردن میں، تو رسول نے کہا کہ اسے گردن میں نہ باندھو، اس کے پیر میں۔ دیکھو جانور بھی جان رکھتے ہیں، روح رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان پر تم دیا کرو گے تو اللہ تم پر دیا کرے گا، اس کے پیر میں باندھو۔ جانور کے گردن میں رسی برداشت کرتی نہیں، وہ چھری لے کر کے، تلوار لے کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے، نہیں کر رہا ہے۔ ارے تم جب لگاتے ہو، تمہیں گوشت کھانا ہے کھاؤ، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، تو منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بھی لپیٹو، انہوں نے بھی 40 اونٹ پاتے نہیں تو ان کی بھی نجات نہیں ہوتی۔ وہ ساری دنیا کی نجات کرانے آئے ہیں، وہ نجات دہندہ رسول ہیں، اور رسول صرف نجات دہندہ نہیں ہیں، انہوں نے اپنی آل کو بھی ہماری نجات کے لیے چھوڑا ہے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ محمد رکبھا نجات ومن تخلف عنہا غرق، میرے اہل بیت مثل کشتی نوح کے ہیں، جو ان کے ساتھ رہے گا بچ جائے گا، جو مخالف ہو جائے گا غرق ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ والسلام علیکم۔